بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالو علیہ، میرے مقابلہ مت کرنا اور آؤ میرے پاس مسلمین، فرما بردار ہو کر، منقاد ہو کر میرے پاس آ جاؤ، مسلمان ہو کر جب منقاد ہو کر۔ قالت یا ایھا الملأ، کہا ملکہ بلقیس نے طلب مشورہ، یہ اجلاس ہو رہا ہے اور اس اجلاس کی گفتگو ہے۔ فرمایا اے سردارو افتونی فی امری، فتویٰ دو مجھے میرے معاملہ میں۔ فتویٰ اس لیے کہ فتویٰ مضبوط حکم کو کہتی ہے، یعنی قطعی فیصلہ کرو، اور فتویٰ کو فتویٰ اس لیے کہتے ہیں کہ فتویٰ بھی کیا ہے، مضبوط حکم، محکم حکم ہونا چاہیے اور مدلل ہونا چاہیے۔ یہ جو آج کل فتووں کی روٹین ہے کہ چند اردو کی عبارتیں دیکھ کے کالا فلاں کالا تعال مجیب تعال مصیب، یہ میری لعنت ہے، اس کا نام افتاء نہیں ہے۔ موجودہ مفتی جو فتویٰ دے رہے ہیں، مفتی پر لازم ہے جو فتویٰ دے پہلے قرآن سنت صحابہ جس حیثیت کا مسئلہ ہے اس طرح اصول سے دلیل پیش کرے۔ اگر مفتی اتنا کہتے کالا فی شامی کالا دارالعلوم دیوبند فلاں فلاں، وہ فتویٰ نہیں ہے، شکوہ ہے، فتویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اور آج تو ماشاءاللہ مفتی ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ بالکل مشینی مفتی اور فارمی مفتی کے فتوے بھی عقائد پہ آ رہے ہیں اور اگلے سے پوچھتے بھی نہیں کہ تیرا عقیدہ کیا ہے۔ اب جو بے نوریوں والے نے فتویٰ دیا، کراچی بے نوری مفتی، بے نوری مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ آ کے لکھا کیا، یہ حیات النبی کے منکر ہے۔ اب ان گدھے کے بچوں کو کوئی بتائے کہ کون ہم میں سے حیات النبی کا منکر ہے؟ فتویٰ دیا جا رہا ہے نماز نہیں ہوتی، اشاعت والے حیات کے منکر ہے، گدھوں سے بھی اوپر ہے۔ یہ مفتی ہے، اور اس چبل ان گدھوں کو دارالفتاء میں بٹھایا کس نے ہے بھائی؟ انہیں یہ نہیں پتا کہ تم ایک فتویٰ دے رہے ہو، کم از کم نہ پوچھو تو صحیح نا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، یا اپنی طرف سے بیٹھ کے تو پھر کوئی حوالہ دو کہ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اپنی طرف سے بیٹھ کے ایک فتویٰ جی یہ حیات کے منکر ہیں، عذاب قبر کے منکر ہیں فلانے، اور تو ان کو کہو ذرا پوچھو نا ہم کیا کہتے ہیں۔ اگر پوچھو گے تو پھر ہم بتائیں گے نماز تمہارے پیچھے نہیں یا ہمارے پیچھے نہیں۔ عقیدہ اپنا گندا ہے اور مبہم سے عبارت لے کے اشاعتیوں کے پیچھے نماز نہیں، فلاں ہوا بڑا اچھا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ میں تو کہتا ہوں ان کا بھلا ہو، یہ جو ہمارے ہیں نا یہ ان میں غیرت نہیں ہے، ان میں دینی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ ان کو کوئی انگلی شنگلی دوئیں تو یہ پھر گرم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اگر وہ خاموش ہو جائیں تو انہوں تو توحید کی پرواہ ہی نہیں۔ تو میں تو لڑوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ ہر جگہ پہ ان کو چوکیں دیتے رہو، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، تب کیونکہ آج ان کی حالت یہ ہے کہ توحید کی کوئی پرواہ نہیں، مسئلے کی کوئی پرواہ نہیں۔ جہاں مسجد کا جھگڑا ہو جائے وہ ان کو کہے نماز نہیں ہوتی نکلو، اب یہ مسئلہ پکا عقائد کا بن جاتا ہے، اب سب کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر فون آتے ہیں بڈھے بڈھے مولویوں کے، اور جی مجھے مسجد سے نکال رہے ہیں، کوئی ہمیں فتویٰ دو کہ ہمارے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ تو میں پھر اس کو کہتا ہوں کہ آپ کے پیچھے تو بالکل نہیں ہوتی، اجماع آپ کے پیچھے نہیں ہوتی۔ کئی بڈھے مولویوں نے مجھے فون کیا کہ یہ فتویٰ لے آئے ہیں اور میں اشاعتی ہوں اور 50 سال سے امام ہوں اور 40 سال سے امام ہوں، اب یہ مجھے کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو میں اس کو کہتا ہوں اتنی یہ جو بات ہے نا کہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ تو بالکل صحیح ہے۔ میں بھی کہتا ہوں آپ جیسے خنزیر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ 50 سال خبیث تو رہا مسجد میں اور تو توحید چھپاتا رہا۔ اگر تو مسئلہ اب یہاں مجھے تو چند سال ہوئے آپ کو یہ مسجد لے کر دیکھے آئے، سارے ادھر شیعہ ہیں، ادھر بریلی ہے اور ادھر لبرل ہے، آئیں ذرا لے
پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی؟ 50 سال خطابت رہی اور ایسا خنزیر یہودی بن کے رہا کہ مسئلہ بیان ہی نہیں کیا. تو اب 50 سال کے بعد یہ اللہ کی طرف سے لعنت والا تمغہ لینا کہ وہی جو استاجی کہتے تھے وہ کہتے ہیں ڈنگر نکل، وہی شاگرد کہہ رہے ہیں نکل. یہ دنیا میں لعنت ہے، لو اینو پھر دنیا، اور آخرت میں بھی ہوگی. یہ ہے اولئک یلعنہم اللہ، کہ جو مسئلہ توحید کا چھپا رہے ہیں دنیا میں بھی لعنت ہوگی، آخرت میں بھی لعنت ہوگی. یہ ایک نمونہ وہ بھی ہے. تو میں تو بہت خوش ہوتا ہوں مجھے جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ ہمارے فلانا بزرگ تھا، شیخ القرآن کا شاگرد تھا بے ایمان، ہاں شیخ القرآن کا شاگرد، اور 50 سال کے بعد اس کے مقتدیوں نے اسے مسجد سے نکالا تو گیا دور بے ایمانہ، شیخ القرآن کا شاگرد ہو کہ تو نے مطلب ہے 50 سال مسئلہ بیان نہیں کیا. ہاں بالکل صحیح ہے. ہاں بھائی افتونی، فتویٰ کیل کال نہیں ہوتا، فتویٰ مضبوط حکم مدلل حکم ہوتا ہے. افتونی معلوم ہوتا ہے ملکہ بلقیس کے پاس بھی 2 سالہ مفتی کٹھے تھے. الملا یہی چبل گرو ادھر بھی تھا. تو اس نے کہا افتونی، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام؟ دری مسئلہ کے خط آیا ہے، اور توحیدیوں کا خط ہے، مماتیوں کا، اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں بسم اللہ. خط خطرناک لگ رہا ہے، اب تم مشورہ دو کیا کرنا ہے. افتونی فی امری، فتویٰ دو مجھے میرے معاملہ میں، میرے اس معاملہ میں. آگے فرماتی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حکومت بھی جمہوری ہے. جمہوریت تو کل پیدا ہوئی، بہرحال ملتی جلتی ہے. ما کنت قاطعۃ امرا، نہیں ہوں میں حاکمۃ بامر حکما قطعیا، کسی کام کا حتمی فیصلہ کرنے والی، قطعی فیصلہ کرنے والی، حتیٰ کہ تم حاضر ہوتے ہو اور مشورہ دیتے ہو. جب تک تم مشورہ دو اور حاضر نہ ہو میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گی. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ملکہ حضرت سلیمان کے خط دیکھ کے ڈر گئی تھی کہ یہ خط کوئی معمولی خط نہیں، اس لیے کہہ رہی تھی کتاب کریم ہے. قالو، اب خوش آمدی درباری ہوتے ہیں نا وہ ذرا سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے یہ بھی جوش کر رہے ہیں. فوجی سارے کٹھے ہیں، GHQ کا اجلاس طلب کر لیا ہے. قالو نحن اولو قوت، اس نے کہا سارا ہم بالکل تیار ہیں. قالو، جواب شورا کہنے لگے نحن اولو قوت، ہم بڑے قوت والے ہیں، اگر مناسب ہو تو ہماری فوج منظم اور تیار ہے. وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور سخت جنگجو ہیں، سخت جنگجو، بہترین لڑاکا فوج ہے، دنیا کی بہترین فوج. تو وہ کہتے ہیں کہ مفسرین نے تو خیر بڑا مبالغہ آمیز اسرائیلی روایت لکھی کہ اس کے جو 12,000 جرنیل تھے، 12,000، اور ایک جرنیل کے نیچے 1,00,000 فوجی تھا. تو 12,000 کو ذرا ضرب دے لو، 1,00,000 سے 1,000، 12,000 وہ، اور ایک جرنل کے نیچے 1,00,000 کی فوج. تو کیلکولیٹر لانا پڑے گا. لیکن یہ گپ اس لیے ہے کہ یمن میں اتنے آ بھی نہیں سکتے، اور اس وقت کی اتنی آبادی بھی نہیں تھی. بہرحال گزارے تک بات مان لیں گے، یہ تو بہت ہائی لیول کی بات ہے اتنے. تو بہرحال تھے صحیح.
اولو باسن شدید، میٹھا تھوڑا کم ہو تو مان لیں گے، اولو قوت و اولو باسن شدید والامر الیک، اور معاملہ تیرے سپرد ہے میڈم، جیسے آپ فرمائیں وہی حکم ہوگا، فنظری ماذا تأمرین، پس دیکھ اور سوچ کے ہماذا جو آپ حکم کریں گے ہم تو حاضر ہیں، ماذا تأمرین۔ اب رد بلقیس بر رائے قوم، یہ سمجھدار عورت تھی، اس نے خط سے ہی اندازہ لگا لیا تھا ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ عورت جس ملک کی سربراہ ہو لڑائی کر ہی نہیں سکتی، لڑائی شڑائی کیا ہوگی، کوئی مرد ہوتا تو لڑتا، عورت بیچاری کیا لڑتی، تو اس لیے کہتی ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا، کہا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں مخالفانہ طور پر قریتن کسی بستی میں، تو افسدوہا برباد کر دیتے ہیں اس بستی کو، اور کر دیتے ہیں اعزت آلہا اذلہ، معزز لوگوں اس بستی کے معزز لوگوں کو ذلیل، جو معزز لوگ ہوتے ہیں انہیں ذلیل اور کمزور کر دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح وہ بھی کریں گے۔ قالت ان الملوک، تو مطلب کیا، لڑنا تو مناسب نہیں ہے کیونکہ سلیمان صاحب ملک ہیں، اور جب بادشاہ داخل ہوں بستیوں میں تو انہیں برباد کر دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی اگر غالب آ گئے تو کریں گے، اس لیے میں ایک تجویز دیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ اصل یہ جو ڈری تھی نا، زیادہ ڈر تھا بسم اللہ والے خط سے۔ کیوں ڈری؟ ایک تو خط خر کی عادت وہاں پہنچا، سمجھ ہی نہیں رہی تھی، دوسرا اس کا مضمون خالص توحید پہ تھا، اب اس سے شک پڑ گیا کہ یہ کوئی نبی تو نہیں، باقی تو کافرہ تھی، اب اسے یہ خطرہ بھی لگا کہ یہ کوئی نبی تو نہیں، چلو اس کو ذرا چیک کرتی۔ اس نے کہا کہ میں قیمتی تحفے تحائف بھیجوں گی، اور جو سب سے زیادہ قیمتی چیزیں، مقصد دو چیزیں تھی، ایک یہ کہ ذرا اندازہ کروں کہ یہ نبی ہے یا دنیا پرست ہے، اگر یہ دنیا پرست ہے اور دنیا کا لالچی ہے تو پھر ہم لڑیں گے، پھر مسئلہ نہیں ہے، اور اگر یہ نبی ہے تو ان چیزوں کو قبول نہیں کرے گا اور پھر ہم اس کی اطاعت قبول کریں گے، پھر ہم لڑیں گے نہیں۔ تو یہ اس لیے اس نے کہا کہ تحفے تحائف، مفسرین نے بہت کچھ لکھا لیکن کسی سند سے وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، لکھا بہت کچھ ہے کہ یہ جو تحفے تحائف میں اس نے جو چیزیں دیں وہ الامان والحفیظ، کسی ایک چیز کی بھی سند موجود نہیں ہے، بہرحال تحفے قیمتی تھے، ایک ملکہ کے تحفے تھے اور حضرت سلیمان کی طرف جا رہے تھے، اور وہ بھی لالچ دینے کے لیے، تو اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، تو یہ ایک لمبی باتیں ہیں جو مفسرین حضرات نے اسرائیلی روایات سے اخذ کی۔ تو اب اسی کا تذکرہ ہے، کہتے ہیں قالت ان ہو گیا کذالک یفعلون وانی مرسلۃ الیہم، اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں طرف ان کے، یہ تجویز بلقیس بعد از تنقید بہدیۃ الہدیہ کو، تحفے تحائف کو، فناظرۃ، پس دیکھنے والی ہوں کس کی ساتھ لوٹتے ہیں، المرسلون قاصد،